بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے، جو کہ میں کرتا آ رہا ہوں۔ آج بھی میں ایک سبسکرائبر کا سوال لینا چاہوں گا اپنے لیکچر کے اندر۔ سوال پوچھا گیا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے ریلیٹڈ کہ سورسز آف شریعہ کے بارے میں دوبارہ سے ریوائز کرا دیجیے۔ تو سورسز آف شریعہ جو ہیں، جو کہ اسلامک بینکنگ میں یوز بھی ہوتے ہیں اور عام زندگی کے اندر بھی سورسز آف شریعہ کا جو ہے نا بہت اہم کردار ہے۔ تو اس حوالے سے سوال پوچھا گیا تو میں اس ٹاپک کو دوبارہ سے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ بریف لیکچر میرا موجود ہے سورسز آف شریعہ کے نام سے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ریویژن کے طور پہ میں دوبارہ ان چیزوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اچھا جی، سورسز آف شریعہ کیا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہم کرنے جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، تو کن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے وہ کام کرنا ہے، آیا کہ وہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ ہوگا سورسز آف شریعہ سے۔ پہلا سورس جو شریعہ کا ہے وہ ہے قرآن پاک۔ وہاں سے جو معاملات اخذ کیے جاتے ہیں، ویسے تو سارے معاملات قرآن پاک میں موجود ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ چیزیں واضح طور پہ موجود ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واضح طور پہ موجود نہیں ہوتی۔ مطلب واضح طور پہ اس کا جو ہے نا لفظی طور پہ نہیں ہوتا، اوور آل بیان کیا ہوا ہوتا ہے براڈر پرسپیکٹو کے اندر قرآن پاک میں۔ تو سب سے پہلا جو سورس ہے وہ ہے قرآن پاک، جہاں سے آپ اپنے معاملات مسائل کا حل بھی نکالتے ہیں اور اس سے زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ دوسرا سورس جو ہے وہ ہے حدیث، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیات ہے، جو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، کیا معاملات کیے، کس طرح سے زندگی گزاری، اسے ہم کہتے ہیں سنت رسول۔ اور حدیث پاک یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو عملی طور پہ کر کے دکھایا اور جو کچھ کہا یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو پھر اس کو فالو کیا جاتا ہے، ترتیب ہے اس کے اندر۔ دیکھیں سب سے پہلے قرآن پاک، پھر حدیث۔ اس طرح کے دو سورسز آف شریعہ ہمیں پتہ چلے ابھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ معاملات جب بھی ہمیں تلاش کرنے ہوں گے، آیا کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے قرآن پاک پھر حدیث۔ اچھا، تیسرا سورس کیا ہے؟ وہ ہے اجماع۔ اکثر معاملات کیا ہوتے ہیں، جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ جیسے پہلے سفر کیا جاتا تھا اونٹ کے ذریعے، کھچر پر سفر کیا جاتا تھا، اب سفر کیا جاتا ہے بائک پہ، گاڑی میں، جہاز میں، ٹرین میں۔ تو یہ ایڈوانس ہوئی ہے، مطلب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایڈوانس ہو گئیں۔ ظاہر ہے جب ایڈوانس ہوئی، اب کوئی کہے بھائی اس میں سفر کرنا، تو یہ تو پہلے جائز ہی نہیں تھا۔ یہ تو پہلے سفر کیا جاتا تھا اونٹ پر، گھوڑے پر، کچھر پر، اب جو ہے وہ ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے، ٹرین، ہوائی جہاز، اس پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر صحیح نہیں ہوا۔ تو اس کا اصل کیا دیکھا جائے گا؟ اجماع۔ اجماع کا مطلب کیا ہے کہ علماء کرام کے اندر اس معاملے کو لے کر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جہاز میں سفر کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اگر کوئی بندہ ٹرین میں سفر کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اب کوئی کہے پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ کیونکہ سفر کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اونٹ پہ بھی سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح ہی ٹرین بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اجماع جو تیسرا سورس ہے وہ کیا ہے؟ کنسنسس۔ اس کی ڈیفینیشن ہے کنسنسس، یعنی کسی بھی ایک موقف کو لے کر سارے علماء کرام کا اجماع ہونا۔ دس از کالڈ اجماع، یعنی جمع سے نکلا ہے، یہ ایک جگہ پر سب متفق ہیں۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اجتہاد۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہو گیا اجماع، کیا سب میں کنسنسس ہے، سب اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں مخالفت ہوتی ہے، مطلب ایگری نہیں کر رہے ہوتے، کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میرا اوپینین یہ ہے، کوئی کہتا ہے بھائی میرا اوپینین یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا اوپینین اس متعلق یہ ہے۔ تو جہاں پہ یہ والی صورت آ جائے تو وہاں پہ اجتہاد کا کانسیپٹ آتا ہے، یعنی سورسز آف شریعہ کا چوتھا پوائنٹ اجتہاد۔ اجتہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر عالم دین نہیں کرتا۔ ایک بڑا عالم، جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا یا کسی بھی مسلک کا، وہ اپنا ایک اوپینین دیتا ہے۔ جب وہ اپنا اوپینین دیتا ہے، کیونکہ اس کے ماننے والے وہ نامور ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے لوگ اس چیز پر چلتے ہیں، جو کہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ پروسیس پورا کیا کہلاتا ہے؟ اجتہاد کا۔ دس از کالڈ اجتہاد۔ اور اجتہاد جو کرتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ مجتہد کون ہوتا ہے؟ وہ ان علماء کرام میں سب سے بڑا عالم جس نے اپنا ایک اوپینین دیا، جس پر لوگ فالو کرنا شروع ہوئے۔ تو دس از کالڈ دا ہول کانسیپٹ آف
اجتہاد. تو ہمیں 4 چیزیں پتہ چلیں سورسز آف شریعہ کی. قرآن، کوئی بھی ہمیں مسائل نکالنے ہوں گے یا کوئی معاملات جاننے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کریں گے، پھر حدیث کی طرف رجوع کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اجماع کی طرف، اور پھر ہم آئیں گے اجتہاد کی طرف. تو یہ 4 بیسیکلی مین جو ہے نا سورسز آف شریعہ ہی ہیں. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آج کا سمجھ میں آیا ہوگا. جو کوشچن مجھ سے پوچھا گیا میں اس کا جواب دے پایا ہوں الحمدللہ. اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.